unpredictability of nature, uncertainty of nature, uncontrollability of nature، اس میں ہماری زندگی کا سارا مزہ ہے، اور ہم ایکسپلور کرتے رہتے ہیں کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے۔ کبھی ہم گوگل سے دیکھ کے پتہ کر لیتے ہیں کہ آج بارش ہوگی کہ نہیں، اور اگر ہمارے ہاں کوئی فنکشن ہے تو وہ ڈسٹرب ہوگا کہ نہیں۔ تو تھوڑی بہت نشانیاں ہوتی ہیں جس کو غور سے اگر ہم دیکھیں تو ہم چیزوں کو بر وقت کیلیبریٹ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی پیشنٹ چھٹی کر کے گھر جاتا ہے اور رستے میں ہی بلنگ ویز کے خلاف باتیں شروع ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو پھر انتظار کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا یہ کب نشہ کرے گا تو پھر قدم اٹھائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے پرانے دوستوں کو ملنا ہے، سلپری لوگوں کو ملنا ہے اور سلپری جگہوں پہ جانا ہے، اگر کوئی کہے کہ میں نے فالو اپ پہ نہیں جانا، تو کیا انتظار کرنا چاہیے کہ اب وہ کب نشہ کرتا ہے تو اس کو واپس بھیجیں، یا اس کا مطلب سمجھ جانا چاہیے، خط کو تار سمجھنا چاہیے؟ اصل میں نقصان سمجھتے ہیں اور بہت سی کوششیں کرتے ہیں خفیہ نشہ چھوڑنے کی۔ پیشنٹس بڑی خفیہ کوششیں کرتے ہیں، اور جب ان کوششوں میں جو خفیہ کوششیں ہوتی ہیں اور تنہا کوششیں ہوتی ہیں اور ناکافی کوششیں ہوتی ہیں جو کافی نہیں ہوتی، تو پھر یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہم نشہ چھوڑ نہیں سکتے، تو پھر کری جاتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ انسانوں کی ایک یہ بھی فطرت ہے کہ جب وہ مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کام پھر کری جاتے ہیں۔ جیسے جو لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں، اگر وہ ایک دن بھی پراٹھے کھا لیں اور مٹن کڑھائی چکن کڑھائی کھا لیں تو اس کے بعد پھر 5-7 دن وہ یہ کام رج کے کر لیتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا؟ حالانکہ وہ بڑے آرام سے ایک دن کی غلطی کو سدھار سکتے ہیں، لیکن وہ پھر جب تک خجل نہیں ہو جاتے تو وہ اپنی غلطی کو نہیں یہ انسانوں کی فطرت میں ہے۔ انسانوں کی فطرت میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ اگر وہ مہینہ کوئی اچھے کام کریں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب کوئی برا کام کرنے کا حق ہے ان کو۔ جیسے ہیں تو اگر وہ پہلا ایک مہینہ بہت اچھا گزارتے ہیں، کوئی چھٹی نہیں کرتے، اس پہ ان کو شاباش ملتی ہے، تو پھر وہ پہلی فرصت میں کوئی نہ کوئی چھٹی کرنا پسند کرتے ہیں۔ اس کو انٹائٹلمنٹ کہتے ہیں، انٹائٹلمنٹ اس کو کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو یہ مزدور تو ایسے ہی کرتے ہیں کہ اگر ان کو پیمنٹ پوری مل جائے تو پھر 10 دن غائب۔ اور بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی امریکہ میں اور یو کے میں یہ ان کا رواج ہوتا ہے کہ اگر وہ سیلز میں ہیں اور سپٹمبر اکتوبر میں ان کا ٹارگٹ پورا ہو گیا ہے تو نومبر دسمبر وہ گھر بیٹھ کے گزاریں گے، پھر وہ جنوری میں باہر آئیں گے۔ تو اس طرح کی چیزیں انسانوں میں یہ کباختیں اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن جو کیلیبریشن ہے وہ ایک کارآمد چیز ہے، اور سیکھنے کا عمل جاری رہنا چاہیے۔ اور یہ ہمیشہ کے لیے ایڈوائس ہے کہ ہر بندے کو اپنی زندگی تھوڑی بہتر بنانے کی کوششیں جاری رکھنی چاہیے، کیونکہ زندگی بدلتی رہتی ہے، زندگی رنگ بدلتی رہتی ہے۔ پہلے 25 سال میں زندگی اور طرح کی ہوتی ہے، پھر 50 سال تک زندگی رنگ بدلتی ہے، پھر زندگی نئے رنگ بدلتی ہے، پھر 70 سال کے بعد اور رنگ بدلتی ہے۔ تو اس کا جو لائف سٹائل ہے وہ اسی طرح ساتھ بدلتا رہنا چاہیے۔ اگر وہ لائف سٹائل نہیں بدلے گا اور لائف سٹائل پرانا رکھے گا اور زیادہ زور لگا کے وہی کچھ کرنے کی کوشش کرے گا جو پہلے وہ آسانی سے کر سکتا تھا، لیکن بعد میں وہ زیادہ زور لگا کے وہی کچھ کرنے کی کوشش کرے گا، تو اس کی زندگی خراب ہوگی۔ آپ نے بے شمار لوگوں کی زندگی، جو بڑے مشہور لوگ ہیں یا تھے، ان کی زندگی کو خراب ہوتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا۔ ان میں چرچل ہیں، وہ الکوہلک تھے اور دنیا میں ان کا اتنا نام ہے، لیکن آخر کار ان کے اوپر جب برڈن پڑا تو ان کی یہ جو شراب نوشی ہے اس نے ان کو اس طرح میزریبل کر دیا کہ ان کی آخرت جو ہے، آخرت سے میری مراد ہے آخری سال، وہ بہت تکلیف میں گزرے۔ ایسے اور بے شمار لوگ آپ کو تاریخ میں مل جائیں گے، میں بڑے لوگوں کا نام اس زمرے میں نہیں لینا چاہتا جو عظیم لوگ ہیں،
لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں رنگ بدلتے ہیں. شروع میں آپ کے اندر جسمانی طاقت زیادہ ہوتی ہے, آپ تھکتے نہیں ہیں, لیکن پھر آپ چاہیں تو آپ کے اندر سمجھ بوجھ زیادہ ہو سکتی ہے اور آپ سمجھ بوجھ کی طاقت سے اپنا کام چلا سکتے ہیں. اور پھر آپ اپنی جسمانی طاقت کا اندازہ لگا کے اس کے مطابق اپنے لائف سٹائل میں تبدیلیاں لاتے ہیں تاکہ آپ تھکے نہ اور آپ بیمار نہ پڑیں, اور آپ خود کام کرنے کی بجائے دوسرے لوگوں کو کام کرنا سکھاتے ہیں اور مینج کرنا شروع کر دیتے ہیں, لیڈرشپ میں چلے جاتے ہیں. پہلے آپ پروفیشنلزم میں ہوتے ہیں, اس کے بعد آپ سیلز میں چلے جاتے ہیں, پھر آپ مینجمنٹ میں چلے جاتے ہیں, پھر آپ لیڈرشپ میں چلے جاتے ہیں. اور جوں عمر بڑھتی ہے آپ اپنے اندر کی صلاحیتوں کو ناپتے تولتے رہتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو اوور ایگزرٹ نہیں کرتے اور اس دولت سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو علم کی دولت ہے, سمجھ بوجھ کی دولت ہے, جو نئی نئی چیزیں آپ سیکھتے ہیں. اور آپ کے ارد گرد ہر وقت ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ جن سے آپ نئی نئی چیزیں سیکھ سکتے ہیں, ان کے تجربات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لوگ کتابوں میں اپنے تجربات نوٹ کرتے ہیں, کتابوں میں تجربات لکھتے ہیں.